محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب محرم کا مہینہ آئے اور میں یہ سورت 7 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص محرم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو محرم سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص محرم سے پہلے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو منائے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ محرم کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ اور ایک وہ شخص جو محرم کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ محرم کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو محرم کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے، محرم کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں محرم کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، محرم سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت والے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدارا دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے
آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے محرم کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے محرم کا نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے
اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ اب آپ نے اللہ کا جو اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اب جب آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اللہ اس کی بدولت ہر رکا ہوا کام کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اقدس ہے، کیونکہ اس کی نظر عنایت ہی سے ہر مصیبت آفت دور ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ تو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بس آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میرے مقدر میری تقدیر کو بدل دے، جو بھی مسائل ہیں وہ تو حل فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے، جو میری قسمت میں نہیں ہے وہ بھی تو لکھ دے۔ انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے اللہ فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی محبوب صورت ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے، پھر اس کو پڑھنے کی بدولت اس کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جس کا وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، کیونکہ وہی سختیوں کو ختم کرنے والا ہے اور تنگی کو راحت میں بدلنے والا ہے۔ اسی کی مدد سے تو دشمنوں پر فتح کے دروازے کھلتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف کو دور کر کے وہی راحت اور رحمت کا باب کھولتا ہے۔ اس نے ہی تو انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے دروازے کھولے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اس امت پر اپنی خاص رحمت کے خزانے کھولے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھا تو ہر کام میں آسانی ہوگی۔ اگر کوئی بے گناہ قید میں ہے تو وہ رہائی کے لیے اس عمل کو کرے۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم چاہتا ہے کہ اسے ہر امتحان میں فتح ملے، کامیابی ملے، تو وہ یہ عمل ضرور کر لے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ کی ذات کو یاد کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کی فریاد کو سنتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے مقدر کو کھولنے کی بات کی، پھر گناہوں کی بخشش کی بات کی، تو یہ دوسرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگ لیں گے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے۔ تیسرا کام آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا کرنا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر رزق، دولت، غنا، عزت، شہرت سب کچھ مانگنا ہے، کیونکہ استغفار جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص اس کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی دور کر کے اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق کا انتظام کرتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس کو تو ویسے ہی مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی مسائل آئے ہی نہ تو وہ کیسے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بس اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے مالک مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں تو پھر دیکھیں تمہارے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں، تمہارے لیے کیسے بادشاہوں والی زندگی ملتی ہے، کیسے پورا سال تمہیں خوشحالی ملتی ہے، کیسے
کیسے تمہارا نظام چلتا ہے، کیسے تمہارے معاملات چلتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، لوح قلم اور حضرت آدم علیہ السلام یہ ساری چیزیں اسی مہینے میں پیدا فرمائی ہیں۔ یوم عاشورہ کا دن، جس کو ہم 10 محرم کا دن بھی کہتے ہیں، یوم عاشورہ کے دن کو تو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس دن اس مہینے کے آغاز میں جب توبہ کی بات کی جاتی ہے، معافی مانگی جاتی ہے، تو اللہ ضرور بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے اس کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا ہے توبہ کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس مہینے میں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر جا لگی، تو وہ بھی یہی مہینہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، ان پر آگ کو گلزار کر دیا گیا، تو یہ مہینہ تھا حضرت اسماعیل کی پیدائش کا بھی۔ یہ مہینہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، مصر کی حکومت ملی، تو وہ یہ دن تھے۔ تو یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ، تو کس قدر انسان اس مہینے کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب سے ملاقات اسی مہینے یوم عاشورہ کے دن ہوئی تھی، اور اسی طرح حضرت سلیمان کو جو بادشاہت ملی تھی وہ بھی اسی مہینے میں اسی دن ملی تھی۔ حضرت ایوب کو سخت بیماری سے جو شفا ملی تو وہ بھی اس مہینے میں۔ تو ہر بیماری سے شفا کے لیے، ہر پریشانی سے نجات کے لیے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ جب اس کو پڑھنا ہے تو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یعنی یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو پڑھنے میں تصور اور خیال مختلف ہوں گے۔ پہلا جو اس میں مبارک پڑھا تو تصور رکھا، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے، آپ کے جس کام میں رکاوٹ ہے آپ نے اس کام کا تصور رکھنا ہے، اور ساتھ میں اس رکاوٹ کا ذہن میں خیال کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ اس رکاوٹ کو دور فرما دے۔ اس کے بعد جو جو آپ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، جو یاد ہیں جو نہیں یاد، جتنے بھی یاد ہیں ان کو تصور میں لائیں کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گئے ہیں، یہ خطائیں ہو گئی ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اصل میں وظائف کے اندر کامیابی دلانے والی یہی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کلمات جب 11 بار پڑھ لیے تو پھر اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جب پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں فوری طور پر ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا تذکرہ موجود ہے۔ جو اللہ سے خیر چاہتا ہے، اللہ سے بھلائی چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی بھلائی ملے، ہر طرح کی نصرت اور کامیابی ملے، کیونکہ اس کے اندر ایک بشارت ہے، اس بندے کو فوری طور پر بشارتیں نصیب ہوں گی۔ اس میں دشمن کی ناکامی کی پیشن گوئی ہے کہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اسی طرح اس کے پڑھنے والا شخص کبھی بھی دشمنوں کے مقابلے میں شکست نہیں حاصل کرتا، ہمیشہ فتح ہی ملتی ہے، اور پھر تسلی اور اطمینان اسی کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس کے اندر دین کی بقا بھی موجود ہے، دل کا سکون بھی ہے، زندگی کا سکون بھی ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تمام چیزوں سے شیطان سے حفاظت بھی ہے، دشمنوں کے چھٹکارے کے لیے، ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے حساب برکتیں ملیں گی۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آنکھیں
آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ اب اس مقام پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کر لینی ہے، اور جب تک اس کی تعداد مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی۔ بس یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ یہ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 3 آیات والی سورت ہے۔ یہ 3 آیات والی سورت کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ 7 بار پڑھنا ہے، کیونکہ ہفتے کے دن 7 ہیں، سمندر 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں، آسمان 7 ہیں، کعبہ کے چکر 7 ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا 7 کے ساتھ تعلق ہے۔ ہفتے کے اندر دن 7 ہیں، ہر دن کے لیے آج کے دن پڑھی گئی اور چاند رات یا اس سے پہلے پڑھی گئی یہ سورت 7 مرتبہ، یہ ہر ایک دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے، تو آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کام آپ کا مکمل ہوا۔ چوتھا کام، آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ انتہائی کمال درجے کا ہے۔ اس کے اندر کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، بس اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد پورے سال کی خوشحالی کی دعا کرنی ہے، رحمت کی دعا کرنی ہے، رزق بھی بے تحاشا ملتا جائے گا، آپ غنی بھی ہوتے جائیں گے، کبھی زندگی میں کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی، دولت اتنی ملے گی کہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کے شر سے نجات عطا کر کے آسمان پر اٹھایا تھا۔ یہ بھی بلندی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں بلندی ملے گی، اور اسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تھا، اور پھر قیامت بھی اللہ اسی دن قائم فرمائے گا۔ یوم عاشورہ ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، اس دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو دنیا بنی بھی اس مہینے میں، آغاز بھی ایسے ہوا، پھر اختتام بھی اسی مہینے میں۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اس لیے ناظرین، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس ماہ کی اتنی فضیلت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور نبی پاک نے خود فرمایا کہ رمضان کے بعد تم اگر روزے رکھو تو محرم میں رکھو، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ تو ناظرین، اس لیے یہ فضیلت اور عظمت والے کام ہمیں چاہیے ضرور کریں۔ اور ناظرین، اب آخر میں آپ نے یا وہاب یا رزاق یا غنی، یہ اللہ کے 3 اسماء مبارکہ ہیں، 3 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یہ چوتھا کام ہے آپ کا، ان تینوں اسماء مبارکہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاق یا غنی، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ درود پاک پڑھ کر دعا کر لیں۔ چاند رات والے دن ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اسماء مبارکہ 21 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔